اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا، جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا، زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور علیہ تحیۃ والثنا نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل مکہ کے دلوں پر پڑے ہوئے زنگ آلود قفل کھلنا اس وقت دشوار اور اس مسموم فضا میں دین حق اسلام کا نازک شجر طیبہ، اس کا فی الحال برآور ہونا سخت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، تو مایوس ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نئی فضاؤں اور نئے میدان تلاش کرنے کا اصولی فیصلہ فرمایا اور مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر تبلیغ دین حنیف کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں سے 120 میل دور طائف نام کا ایک شہر ہے، جہاں اس زمانے میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو ثقیف تھا۔ یہ لوگ زراعت کرتے تھے۔ شہر کے گردا گرد انگور اور سیبوں کے خوبصورت اور دلکشا باغات لہلہاتے نظر آتے تھے۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں اپنی دل فریبی سے ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھیں۔ مکے کے رئیسوں کے یہاں اپنے زرعی رقبات اور مکانات بھی تھے، جہاں وہ سخت گرمی سے مفر حاصل کرنے کے لیے موسم گرما میں آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ اہل طائف چونکہ متمول اور خوشحال تھے، اس لیے یہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ نظام رائج تھا۔ طائف میں بہترین طبیب حارث بن کلدہ کا مکتب بھی تھا، جو طائف کا باشندہ تھا۔ اسی طرح عرب دنیا کا ماہر منجم عمرو بن امیہ بھی اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اس نے ستاروں کی نقل و حرکت کے مشاہدے کے لیے یہیں اپنی رصدگاہ قائم کی ہوئی تھی۔ سارے عرب میں یہ واحد شہر تھا جس کے گردا گرد فصیل تعمیر کی گئی تھی، اور یہ فصیل ایرانی مہندسوں یعنی معماروں اور انجینئروں اور معماروں نے تعمیر کی تھی، جو شہنشاہ ایران کسریٰ نے یہاں کے ایک شخص کی درخواست پر بنوائی تھی، جس نے کسریٰ کی عظیم خدمات انجام دی تھیں۔ اس فصیل کی تعمیر کے بعد اس شہر کو طائف کہا جانے لگا، ورنہ اس بستی کا اصل نام وجہ واو اور جیم تھا۔ اس ساری تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سامعین اس شہر کی انفرادیت سے آگاہ ہو جائیں۔ ادھر قبیلہ بنو ثقیف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
رشتہ داری بھی تھی، اسی لیے شاید کہ یہ شہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں مکے سے طائف کے لیے سفر آمادہ ہوئے کہ قبیلہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس سفر میں جو کہ پیادہ طے فرمایا تھا، آپ کے ہمراہ آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ طائف پہنچ کر حضور نبی کریم و رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رابطہ مہم کا آغاز فرمایا۔ طائف کے تمام سرکردہ اور قابل ذکر افراد سے ملاقاتیں کیں، اسلام کی دعوت دی، ایمان لانے کی ترغیب دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی مبادیات و اساس کی اساسی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ گھر گھر جا کر نبوت کا کام انجام دینا اور اس فریضے کو پورا کرنا شروع فرمایا، لیکن ڈھاک کے 3 پات والی مثال کوئی ایک بھی شخص اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، اور کئی دن اس محنت کو بے ثمر پا کر پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف کی چوٹی کے 3 سرداروں کے پاس پہنچے۔ یہ تینوں سردار آپس میں سگے بھائی تھے، جن کے نام عبد یالیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کی شادی قبیلہ قریش کی شاخ بنو جمح کے ایک خاندان میں ہوئی تھی۔ حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلسوزی اور محبت سے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اس دین حق کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور اس دعوت کے پھیلانے میں میرے دست و بازو بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز فرمائے گا، ہر میدان میں فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن کلمہ پڑھنا اور حضور علیہ تحیت و ثنا کی دعوت پر لبیک کہنا تو کجا، انہوں نے بد اخلاقی اور سفلہ مزاجی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک و اطہر کو جس سے سخت صدمہ پہنچا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری گفتگو سن کر ان میں سے ایک بولا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا۔ دوسرے نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر مبعوث کرتا؟ اور تیسرے نے کہا کہ بخدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ کی شان بڑی بلند ہے، مجھ میں یہ طاقت کہاں کہ میں آپ کے کلام کا جواب دوں، اور اگر آپ معاذ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں تو
مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ ان سرداروں کے غیر متوقع طور پر اور اس غیر متوقع طرز عمل اور ایسی سرد مہری سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبع نازک اور خاطر عاطر پر جو گزری سو گزری، لیکن سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ جو برتاؤ کیا سو کیا، لیکن اب یہ سارا معاملہ راز ہے، اس کو افشا نہ کرنا۔ لیکن ان میں مروت نام کی کوئی چیز سرے سے تھی ہی نہیں، اس لیے اس واقعے کو خوب مشتہر کیا اور اس کی تشہیر کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہر کے اوباش اور نوخیز لڑکوں کو نبی رحیم و کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعقب جلوس کی شکل میں شروع کر دیا۔ آگے اللہ کے محبوب پیغمبر دکھی اور غمزدہ دل کے ساتھ چل رہے تھے، اور پیچھے یہ کمینہ خصلت ناہنجار اوباش لونڈوں کا جلوس آوازیں کستا ہوا، پھبتیاں اڑاتا ہوا، جشنام ترازیاں کرتے ہوئے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ جس راستے سے سید و سرور و سردار انس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا تھا، طائف کے شہری وہاں دو رویا صف بصف کھڑے تھے، اور پتھر ان کے ہاتھوں میں تھے، اور ان کا نشانہ حضور علیہ تحیت و ثنا کے بابرکت پائے اقدس تھے، جو پاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمین پر پڑتے، اس پر پوری قوت سے یہ بدبخت پتھر دے مارتے، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگباری کے نتیجے میں پائے مبارک زخمی اور خون آلودہ ہو گئے۔ درد کی شدت و تکلیف سے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انہیں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر زبردستی کھڑا کر دیتے، اور پھر سنگباری شروع کر دیتے اور بیہودہ و بے ہنگم قہقہے لگاتے۔ حضرت زید بن حارثہ بے کسی کے عالم میں پروانہ وار اپنے آقا کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور پتھروں کی بارش کو اپنے سر اور جسم کی ڈھال سے روکنے کی کوشش میں لہو لہان ہو چکے تھے، لیکن نہ ان کا رقص بسمل تھم رہا تھا، اور نہ ہی ذات محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھرتی میں شمع برابر کمی آ رہی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ بئی حالت تباہ جب شہر طائف سے باہر آ گئے اور غنڈے فصیل کے اندر ہی رک گئے، تو قریب ہی ایک باغیچے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک انگور کی بیل کے سائے میں فروکش ہو گئے، جس میں ناظرین حق تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور چور تھا۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور بڑے درد و سوز سے اپنے معبود برحق، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے قلب حزین کی حکایت درد و علم و غم پیش فرمائی۔ ان سخت ترین
اور سنگین حالات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان دعائیہ کلمات میں جو سوز و گداز اور جو درد و شدت ہے، اپنی بندگی کا جس نرالے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، اور ان حالات میں بھی جو تمنا لبوں پر دعا بن کر رونما ہو رہی ہے، اس سے عظمت مصطفی کے آفتاب کی زرفشانیاں اور تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ دعا محب اور محبوب کے درمیان مکالمہ ہے، معبود اور عبد منیب کی سرگوشی، حبیب لبیب سے بہتر الفاظ کا انتخاب اور چناؤ رب قدوس و قدیر کے حضور عرض کناں ہونے کے لیے بھلا اور کون کر سکتا ہے۔ جب غمزدہ و پریشاں خاطر محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرن الثعالب کے مقام پر پہنچے۔ یہ قرن الثعالب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو اہل نجد کی میقات ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو محسوس ہوا کہ آپ کے سر اقدس پر بادل سایہ فگن ہے۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے بلند آواز میں حضور علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے، اور جو روکھا اور درست جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ جو حکم آپ اسے دیں وہ بجا لائے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، پھر گزارش کی کہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے اس کو اللہ نے سنا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے تلنگے اور اوباش پس کر رہ جائیں۔ رحمت مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت و شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ اٹھا کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے، بے شک آپ رؤوف اور رحیم ہیں۔ انسان کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، بدلہ لینے کی کامل صلاحیت ہو، پھر وہ خود کو قابو میں رکھے، اپنے سارے ظلم اور تعدی کی انتہا کرنے والے اپنے مجرم کو معاف کر دے، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ صبر کی انتہا ہے، جس کی مثال ہمارے آقا و مولا علیہ التحیۃ والثناء کی سیرت طیبہ میں پوری رعنائیوں اور تابانیوں کے ساتھ جگمگاتی نظر آتی ہے۔ اور اگر بدلہ لینے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو پھر نہ یہ صبر کہلائے گا اور نہ ہی اخلاق کی کوئی اعلیٰ قدر، بلکہ اب اسے مجبوری سے تعبیر کیا جائے گا۔ شہر طائف سے نکلنے کے بعد حضور علیہ التحیۃ والثناء نے
انگوروں کے جس باغ میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے قیام فرمایا، اتفاقاً وہ باغ مکے کے ایک رئیس ربیعہ کا تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین مخالف تھا۔ اس روز ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں اپنے باغ میں موجود تھے، اور طائف کے غنڈوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا انہوں نے بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کے بدخواہوں میں تھے، لیکن اس بے ایمانہ تشدد اور ظالمانہ رویے کو دیکھ کر ان کے دل بھی پسیج گئے اور قرابت داری کا خون جوش مارنے لگا۔ ان کا ایک غلام جس کا نام عداس تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا تشتری میں رکھ کر اس نووارد کو پیش کرو تاکہ وہ انہیں تناول کرے۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوروں کے دانے توڑ کر کھانا شروع کیے۔ عداس نے غور سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ پر نور کو دیکھا اور گویا ہوا کہ ان بستیوں کے لوگ تو یہ کلام کھانا کھانے سے پہلے نہیں پڑھا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متی کا شہر ہے۔ عداس بولا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جھک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر دست بوسی کی، پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لو تمہارے غلام کو تو اس نے خراب کر دیا، اب وہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ عداس جب واپس ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس شخص کی دستبوسی قدم بوسی کیوں کی؟ تو عداس نے ان سے کہا کہ روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی ہستی نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین تمام مومنین اور سارے مومنات و مسلمات، مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔